بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے نیوز ریویو میں اہم خبروں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ہم دو ڈیفرنٹ ایشوز پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جس نے پورے ملک کو گرفت میں لیا ہوا ہے, اور دوسرا جنرل ڈسکنٹینٹ امنگ دا پیپل آف پاکستانیز, جسے معاشی بدحالی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے لوگوں پہ. سب سے پہلے جو اہم خبروں میں فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان پرویز مشرف نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے 3 نومبر کے اقدام کو ڈیفینڈ کریں گے, جس کے لیے انہوں نے 4 لوگوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے, جس میں عبدالحفیظ پیرزادہ, خالد رانجھا, فواد چودھری اور عبدالقیوم شامل ہیں. یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل فریم ورک میں جتنی جلدی آنا چاہتے ہیں. اور سب سے پہلے تو اس میں عبدالحفیظ پیرزادہ کی ان کی کل ملاقات سے بھی یہ ثابت ہوا, اور پاکستان کے کئی سیاستدان ان کو لندن کے ریزیڈنس میں وزٹ بھی کرتے ہیں, اور اس سے کئی چیزیں ہمیں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ پولیٹیکل فریم ورک میں آنا چاہتے ہیں, اور ڈیفینڈ کرنے کا بھی سب سے مین مقصد بھی یہی ہے. دوسرا, سپریم کورٹ نے آج وڈرا کر لیا ہوا ہے, ایک اسٹے لیا ہوا تھا بجلی کے حوالے سے کہ بلوں کو بڑھایا نہ جائے, وہ سپریم کورٹ نے وڈرا کر لیا ہے, جس سے پاکستان کے لوگوں پر بہت بوجھ پڑے گا. یہ ایک ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستانی لوگوں کو ایک نیا تحفہ آپ کہہ سکتے ہیں. یو کے کی حوالے سے سوائن فلو کے بارے میں ایک رپورٹ دی جا رہی ہے کہ تقریباً 70,000 سوائن فلو کی رپورٹس ہر ہفتے ملتی ہیں. ابھی تک یو کے کی گورنمنٹ نے کوئی مؤثر قسم کے اقدام نہیں کیے سوائن فلو کو پروٹیکٹ کرنے یا لوگوں کو ایک کمپین چلانے کے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدام کر سکتے ہیں. تیسرا, یو کے کی اکانومی کے حوالے سے کہ ایک ابھی تک بہت ایک سلو ریٹ پہ جا رہی ہے, اور اس گوئنگ ٹو بی ٹیک مچ لانگر دین دے ایکسپیکٹڈ. جو کہ میرے پاس فگر آج آئی ہیں کہ اینول ریٹ کا ڈکلائن جو ہے وہ 5.6% ہے, دا بگیسٹ فال سنس دا ریکارڈ بگن ان 1955. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ 1 یا 1.5 سال میں اکانومی ول گیٹ بیک آن ٹریک, it doesn't seem like. It may take more than 3 years or 4 years, جو کہ اب یہ کہا جا رہا ہے. ہم آج کوشش کریں گے کسی کو لائن پہ لانے کے لیے پرویز مشرف کے جو فیصلے کے جو قدم ہیں اس کے بارے میں اور لوڈ شیڈنگ کے بارے میں. ہم نے کوشش ابھی تک کی ہے کہ KESC کے جو چیئرمین ہیں ان کو لائن پہ لایا جائے. ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا ابھی تک. جیسے کوئی رابطہ ہوا تو ان کو لائن پہ لا کے پوچھیں گے کہ اس لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل ہے آپ کے پاس کہ نہیں. ویسے اگر دیکھا جائے کہ لاہور کے تقریباً سارا علاقہ پنجاب کا, فیصل آباد کا, ملتان کا, سیالکوٹ کا, پنجاب کا تقریباً سارا علاقہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, لیکن سندھ میں تو یہ لوڈ شیڈنگ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. 3 دن میں کہا جاتا ہے کہ صرف 3 گھنٹے بجلی آئی, اور جس کے نتیجے میں 40 فلور مل بند کر دیے گئے ہیں بجلی کی قلت کی وجہ سے. اور بارشوں نے تو ویسے ہی سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں برا حال کیا, لیکن جو بجلی کی قلت نے لوگوں کو متاثر کیا ہماری انڈسٹری کو, آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ 60% انڈسٹری پاکستان کی بیسڈ ہے کراچی میں, جو کہ پاکستان کی اکانومی میں ایک مؤثر اقدام ہے اور کردار کرتی ہے. اور 60% انڈسٹری آپ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہو رہی ہو تو پھر اکانومی میں جو کتنا برا حال ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک اور جو خبر ہوئی ہے کہ سٹی آف گورنمنٹ کراچی نے کل ایک ریزولوشن پاس کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ KESC جو ادارہ ہے جو کراچی میں, اس کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے, کیونکہ وہ ایک کرپٹ ادارہ ہے, ایک نان پروفیشنل مینجمنٹ کے تھرو وہ رن ہوتا ہے, اور اس کو سٹی گورنمنٹ کے انڈر کر دیا جائے.
یہ ایک ریزولوشن ہے جو پاس ہوئی ہے جس میں اپوزیشن بینچ نے بھی اس اقدام کو سراہا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کے ای ایس سی نان پروفیشنل ادارہ اور نان مینجمنٹ طریقے سے جو اتنے سال اس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے برداشت کیا اور اس سے آج ہماری انڈسٹری بھی تباہ ہوئی, جو کہ میں نے پہلے آپ کو کہا مور دین 60% انڈسٹری بیسڈ ان کراچی. اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اسی کے چیئرمین کو لائن پہ لایا جائے اور اس کا کوئی ایک وہ ہمیں کوئی حل بتائیں کہ اس کا کوئی حل بھی ہے یا یہ ایک کرپٹ ادارہ ہی رہے گا. راجہ پرویز اشرف صاحب نے تو وعدہ کیا ہے رپورٹ کے مطابق 31 دسمبر تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا جائے گا, اور یہ وہ وعدہ ہے جو پور پالیسیز اور لیک آف اسٹریٹجی کے بیس ہے. ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کیسے اس کو ختم کر دیا جائے گا, اس کے لیے کیا حکمت عملی طے پائی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جب گرمیوں میں ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ سردیوں میں اس کو ختم کر دی جائے گی, جس کی ڈیمانڈ اوبیسلی 50% تک رہ جاتی ہے. اور جب سردیاں آتی ہیں تو پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے گرمیوں میں ختم کر دی جائے گی. یہ ایک پور پالیسیز اور لیک آف اسٹریٹجی جو ہے جس کا یہ سارا بیسکلی نتیجہ ہے. اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو سولوشن اس کا جو ہم جو پہلے آپ سے ڈسکس کریں کہ سولر